حرام کب کماتا ہے آدمی؟ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بچے کی وجہ سے۔ کنجوس آدمی کب ہوتا ہے؟ بچے کی وجہ سے۔ آدمی جہنم میں کیوں جائے گا؟ بچے کی وجہ سے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جب آدمی جیب میں پیسہ ہاتھ ڈالتا ہے پیسہ نکالنے کے لیے، تو اپنے بچے کا منہ دیکھتا ہے، تو پھر ہاتھ خالی نکالتا ہے، پیسہ رکھ دیتا ہے، کیونکہ میں اس کو دے دوں گا تو اپنے بچے کے لیے کیا ہوگا۔ بال بچے کی محبت میں آدمی بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، مکھی چوس ہو گیا۔ دوسری بات، بچوں نے، بیوی نے تانا مارا کہ تم نے کچھ نہیں کیا ابھی تک، لوگ مکان بنا لیے، دکان بنا لیے، ترقی کر لیے، تم نے کوئی ترقی نہیں کیا۔ اب بیوی بال بچے کے تانے کی وجہ سے کل سے وہ آنکھ بند کر کے کمانے لگا، حلال کو نہیں دیکھ رہا، حرام کو نہیں دیکھ رہا ہے، جیسا آ رہا ہے ویسا کما رہا، لوٹ کر کے لا رہا ہے، بچوں کو کوٹ کر کے کھلا رہا ہے، بچے کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے حرام کما رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام کمانے والا بیوی بال بچے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ نیکی تو لے کر کے آیا تھا، لیکن بال بچے نے نیکی برباد کر دیا، اب یہ خالی ہاتھ جہنم میں جا رہا ہے۔ کنجوس بنتا ہے آدمی بال بچے کی محبت میں، حرام کماتا ہے آدمی بیوی کے مطالبے پر، اور جہنم میں جائے گا آدمی بیوی کی وجہ سے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کیجیے۔ ہر انسان کے 3 بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی، ایک سب سے چھوٹا بھائی، ایک بیچ کا بھائی، مجلا بھائی۔ جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ ہر آدمی کے رشتہ دار ہے۔ جب آدمی مر جائے گا تو کندھا دے کر کے قبر تک لائے گا، اور مٹی دے کر کے ایسے بھاگے گا جیسے لگتا ہے کہ جیل سے چھوٹ رہا ہے۔ یہیں تک رشتہ دار آپ کے ساتھ دیں گے، یہ پہلا بھائی۔ دوسرا بھائی انسان کا پیسہ ہے۔ آدمی مر گیا، قبرستان پہنچ گیا، لیکن پیسہ گھر ہی میں رہ گیا۔ تیسرا بھائی جو سب سے چھوٹا بھائی ہے، کہ زندہ تھا، ساتھ تھا، مر گیا، قبر میں ساتھ جائے گا، وہ انسان کا عمل ہے۔ اب بتائیے آپ کا سب سے وفادار بھائی کون ہے؟ جو آپ کا عمل ہے۔ عمل پر دھیان دیجئے، بیوی بال بچے پر کم اور رشتہ دار پر کم، اپنے عمل پر دھیان دیجئے، عمل سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ باپ لوٹ کر کے لاتا تھا، بیٹا کو کوٹ کر کے کھلاتا تھا۔ جب مرنے لگا تو بیٹوں نے کہا ابا حضور تم تو قبر پکڑ لو گے، لیکن تم جو دنیا کو ٹھگے ہو تو لوگ ہم کو پکڑیں گے، ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ کہا بیٹا دیکھو تمہارا بھی حساب لگاتے، جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر بیٹھ کر کے رونا، کوئی پوچھے کہ کون تمہارا باپ مر رہا تو کہنا نہیں میرا دلدار جا رہا ہے، میرا باپ نہیں تھا، میرا یار جا رہا ہے۔ دوسرے بیٹے سے کہا کہ جب تم رونے لگو گے، قرض مانگنے والا جس کو میں ٹھگ کر کے جا رہا ہوں وہ پیسہ مانگنے کے لیے آئے گا، تو کہنا کہ یہ میرا باپ نہیں جا رہا، میرا دلدار جا رہا ہے۔ ایک مسلمان سن رہا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے خدا خبردار رہنا، ہوشیار جا رہا ہے، یہ دنیا کو تو ٹھگ کر کے جا رہا ہے، اگر تم ہوشیار نہیں رہے یہ تم کو بھی ٹھگ لے گا۔ تیرے لیے رشتہ بہت بڑھیا لے کر کے آیا۔ تو بیٹی نے کہا لڑکا کیسا ہے؟ کہا 1 نمبر کا مالدار ہے، سونار ہے، ہیرے جواہرات کی دکان ہے، تم سے نکاح ہو رہا ہے، تم کو زیور پہنائے گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جو لڑکا جوان ہو کر، مسلمان ہو کر نبی کی سنت زندہ چہرے پر نہیں کرے وہ میرا لحاظ کیا کرے گا، جو نبی کا ہی نہیں وہ میرا کیا ہوگا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ بادشاہ کی انگوٹھی میں سونا ہے، سونا، مدرسے کا بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا اس انگوٹھی سے بہتر چیز تم نے دیکھا ہے؟ یہ بیچارہ بھی گھبرا رہا کہ میں مدرسے کا آدمی تو نہیں ہوں، کل سے میرا داخلہ ہو جائے گا۔ خیر گھبرانے کی بات نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، انگلی میں انگوٹھی ہے، مدرسے کے بچے سے پوچھ رہا ہے بیٹا یہ بتاؤ کہ اس انگوٹھی سے بہتر چیز تم نے کہیں دیکھی ہے؟ مدرسے کے بچے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن وہ بیوقوف نہیں ہوتا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہوتا ہے لیکن اندر سے مقامہ گھاٹ ہوتا ہے، بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، مدرسے کا بچہ تھا، سوال بادشاہ کا ہے، اس انگوٹھی سے بہتر تم نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ تو بچہ دھٹ سے کہتا ہے ہاں حضور اس انگوٹھی سے بہتر وہ انگلی ہے جس میں وہ انگوٹھی ہے۔ مارے خوشی کے بادشاہ نے بچے کو گلے سے لگایا،
اور پیشانی چوم کر کے کہا تمہیں دنیا بے وقوف سمجھتی، تو بے وقوف نہیں ہے، تو عقل مندوں کا عقل مند ہے۔ جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اسی طرح اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے اسی طرح صحابی بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول خطاب کر رہے ہیں، صحابی سن رہے۔ اللہ کے رسول کی نظر ایک صحابی پر پڑی، وہ سونا کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، سونا کی انگوٹھی پہن کر کے بیٹھے ہوئے۔ ارے اللہ کا بندہ، عورت سونا پہنتی ہے، تو سونے کی انگوٹھی پہن کر کے بیٹھا ہوا، آ گیا۔ صحابی آگے چلے گئے، انگلی لا، انگلی بڑھایا، انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیا۔ جلسہ ختم ہو گیا، لوگ جانے لگے، مجمع خالی ہو گیا، انگوٹھی پڑی ہے، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، سلطہ کا آدمی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، حفنیہ کا آدمی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، وہ انگوٹھی وہاں پڑی ہوئی ہے۔ ایک عقل مند آدمی بولتا ہے، ارے اللہ کے بندے، تمہارے لیے سونا حرام ہے، سونے کی انگوٹھی حرام ہے، لیکن تمہاری بیوی پہن سکتی ہے، تمہاری ماں پہن سکتی ہے، اس انگوٹھی کو اٹھاؤ، ماں کو دے دو، اس انگوٹھی کو اٹھاؤ، بیوی کو دے دو۔ اس صحابی رسول کا جواب سنیے، اللہ ایسا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ جس انگوٹھی کو نکال کر کے رسول اللہ نے پھینک دیا، اب میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، قیامت تک نہیں اٹھا سکتا، کسی کے لیے نہیں اٹھا سکتا۔ مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں مسلمان ہے کون، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کہتا ہے کہ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے، مسلمان کہتا ہے مسلمان ہو کر کدو بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، مسلمان ہو کر کے کہتا ہے سر میں تیل لگانا زبردستی کی سنت ہے، مسلمان ہو کر کے کہتا ہے دایاں ہاتھ سے کھانا زبردستی کی سنت ہے، دونوں ہاتھ برابر، جس سے چاہو کھا لو۔ یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ نبی کی سنت نبی کی پسند ہے، جو نبی کی پسند میں عیب لگائے، نبی کی سنت کو حقیر سمجھے، نبی کی سنت سے مقابلہ کرے، نبی کی سنت کا مذاق اڑائے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ نبی کی سنت کو دانت سے پکڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رمضان میں خدا کو، ربیع الاول میں نبی کو، اور جنازے پر قرآن کو یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، ربیع الاول میں یاد رکھیں گے، اس کے بعد زندگی کر کے لیے بھول جائیں گے۔ مشاعرہ چل رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر آ گیا شعر پڑھنے کے لیے، ماں کے پیٹ سے اس کا کان کٹا ہوا تھا، وہ آ گیا شعر پڑھنے کے لیے آ گیا، تو شعر پڑھتا ہے، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، وہ مصرے کو چھوڑ کر کے پیسے پر اس کا دھیان چلا گیا، مصرا بھول گیا۔ حفنیہ کا آدمی چالو، سوچا کہ ایک ہی مصرے کو بار بار پڑھ رہا ہے، رگڑ رہا ہے، مصرا ضرور بھول گیا ہے، دال میں کالا ہے یا پوری دال کالی ہے۔ تو کہا کہ شاعر صاحب آپ مصرا بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے جوڑا لگاؤں؟ یہ سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی۔ اس نے کھسیا کر کے کہا، کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، اس نے کھسیا کر کے کہا میں اپنا مصرا بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سمجھ رہا تھا وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر کا باپ تھا، سنتے ہی اٹھ کر کے اسٹیج پر آ گیا، کہ دیکھیے شاعر صاحب میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاؤں گا، لیکن آپ برا نہیں مانیں گے۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، جوڑا لگائیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ کہ آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے ہیں، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، میں مصرے کا جوڑا لگاؤں گا، برا تو نہیں مانیں گے؟ کہ نہیں برا نہیں مانیں گے۔ مصرا پڑھیے، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اس نے آ کر کے جوڑا لگایا۔ کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔